السلام علیکم. گڈ مارننگ. کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ پریشان نہ ہوئیں. اگر آج کوئی مسئلہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے نا. اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے پیار کریں، اللہ بھی پیار کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی دیکھیں کہ ٹائم کیسے گزار رہے ہیں. یہ ٹائم جو ہے نا، اس کا حساب ہونا ہے، وقت کا حساب ہونا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں کہ ہم غلط ٹائم خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹی وی پہ، ریڈیو تو خیر اب رہا نہیں، میڈیا پہ کیا کیا کچھ نہیں ہے نا. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ جو کچھ چل رہا ہے دنیا میں، یہ جو کچھ برا ہو رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے. ہر چیز دکھائی جا رہی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. ایسا ہی ہے نا. تو پھر جب ہم بری چیز دیکھیں گے، اور بچوں کو بھی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، فون لے کے دیے ہوئے ہیں. ہاں تو ہم آزاد ہو گئے ہیں نا. ہاں، ہم بچوں سے آزاد ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو بچوں سے آزاد کر لیا ہے. تو پھر جب یہ وقت آئے گا نا، یہ والا وقت تو اگر بچے ٹھیک نہیں ہوں گے نا، ان کو آپ نے بس شتر بر مہار کی طرح اگر چھوڑا ہوا ہے، تو پھر بڑی مشکل پڑنی ہے. پھر آپ کا بڑھاپا خراب ہونا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے بڑھاپے کی فکر کرتے ہیں. لو جی، بچے اس لیے تھوڑی ہوتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے کی فکر کریں. کیوں نہ کریں؟ ہماری تو ایک ہی زندگی ہے، اور ہم نے فکر کرنی ہے. اوپر جانے کی بھی فکر کرنی ہے. اللہ کو حساب تو دینا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اس دنیا میں. اور کئی دفعہ تو وہ حساب کتاب جو ہے نا، اس دنیا میں ہی ہو جاتا ہے. پریشان نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں نا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ایسا ہی ہے. یہ تو چلتی ہے. کوئی آگے پیچھے ہو جائے کرے تو معذرت، کیونکہ اب اس عمر میں بھول جاتا ہے، اور ہم کون سے اب اشعار اتنے استعمال کرتے ہیں. یہ تو بات ہے نا. تو وقت کو ذرا وقت دو، وقت آنے پر وقت بدل جائے گا، لیکن پریشان نہیں ہونا. ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بہت جلدی، ہے نا. ہم اللہ سے لو لگانے کے بجائے ہم دوسروں سے لو لگاتے ہیں. تو دوسرے تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جو بھی کوشش کرتے ہیں زندگی میں، کیونکہ کوشش جو ہے نا، وہ تو شرط ہے کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے. باقی اللہ نے کامیابی دینی ہے نہیں دینی، آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے. دیکھیں، کہتے ہیں کہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تو دعا کریں، اللہ سے لو لگائیں. اور باقی یہ ہے کہ بس منافقت سے بچیں. ہم لوگ جو ہے نا، بڑے منافق ہو گئے ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں دوسروں کے سامنے اور کرتے کچھ ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. بس کیا میں نے صبح ایسی باتیں کر دیں، بس ایسی ذہن میں کچھ باتیں آ گئی تھیں. کچھ ایسے حالات چل رہے ہیں، کچھ خواتین کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. تو دل پہ جا کے اثر تو ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیا مائیں جو ہیں تو وہ اپنے کام سے سائڈ پہ ہو گئی ہیں، ہے نا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہم ماؤں نے جو ہے نا، آسانی ڈھونڈ لی ہے شاید. اور پھر کیسے دوست ہیں، کہتے ہیں نا، اسی لیے کہ دوست اچھے بنائیں. آپ جہاں جس سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو آپ کی کمپنی ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے. کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو آف کورس پکڑتا ہے. آپ کچن میں کوئی ایک خراب چیز کے ساتھ دوسری خراب چیز رکھ دیں نا، تو وہ تو خراب ہی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی اچھی چیز کے ساتھ خراب چیز رکھ دے نا، تو وہ جو اچھی چیز ہے وہ بھی اثر لے لے گی، وہ بھی خراب ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے. ایسے نہیں یہ محاورے بنے ہوئے، یہ سچے محاورے بنے ہوئے ہیں. تو بس یہ ہے صورتحال. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں. یہ کڑی نظر رکھنا جو ہے نا، یہ بڑا کڑا امتحان ہے. اور کڑے امتحان سے کئی دفعہ ہم نہیں گزر پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سارے کڑے امتحان جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. آمنہ مغل آئی ہیں. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام ایوری ون. کہاں سے ہیں آپ دیکھ رہی؟ بہت اچھا لگا. کچھ نیا نام لگ رہا ہے، کیونکہ مجھے تو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. لائک ڈن کہہ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. شیئر بھی کریں ہیں جی، ضرور. اور جناب ایک اور ہیں، آئی ایم بلیونگ ان جیزس. اوکے جی، اوکے، یو آر فری ٹو ڈو سو.
اور دادی نماز پڑھ لو. جی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں. نماز کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، ہماری زندگی ہی نہیں گزرتی. الحمدللہ ہمیشہ سے میری نانی نے مجھے نماز کی ایسی عادت ڈالی ہے کہ نماز بالکل بھی نہیں ہم چھوڑتے. وعلیکم السلام رسپیکٹڈ آپی جی کہہ رہے ہیں. خالد محمود وعلیکم السلام. آمنہ مغل ولاگز آپ کہاں سے ہیں جی؟ میں ہوں تو بیسیکلی پاکستان سے، لیکن میں انگلینڈ آئی ہوئی ہوں، برسٹل میں ہوں اس وقت یو کے میں، اپنی بیٹی کے پاس آئی ہوئی ہوں. اور بس آہستہ آہستہ دن ختم ہو رہے ہیں یہاں کے. دانا پانی پتہ نہیں کتنا رہ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے واپس چلے جائیں گے. ہمارے لیے بہت دعا کرو یا اللہ. آپ سب جو بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی سب ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اور سارے مسئلے مسائل حل کر دیں. واٹ یو تھنک اباؤٹ کرسچن ریلیجن؟ ریلیجن ہے بالکل، ہم اس پہ ایمان ہے ہمارا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بالکل سچے تھے. ہاں جی، ہم نے چیزیں بدل دی ہیں، ہے نا، بس یہ بات ہے. اور کیا اچھا لگا آپ کو دیکھ کر، ماشاء اللہ. آمنہ مغل کہہ رہی ہیں بہت بہت شکریہ. آمین. تو ایمان ہے ہمارا رسولوں پہ، جو بھی آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب پہ ایمان ہے نا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بس آخری نبی پھر وہی ہیں. اور قرآن ہے جس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا، کوئی چینجز نہیں آئیں. باقی لوگوں نے تو اپنی مرضی کے مطابق چینجز کر دی نا. آپ لوگ سن رہے ہیں انگلینڈ سے، اور لوگ بھی سن رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ دیکھتے رہیں. اور باقی یہ کہ کوئی نہ کوئی اچھی بات کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے تو اس کو پکڑ لینا چاہیے. پاکستان میں کہاں سے ہیں اب جی؟ میں لاہور سے ہوں، آمنہ مغل، اور لاہور میں رہتی ہوں. اور 1-2 سال سے میں یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں، اور کوئی کوشش کرتی ہوں کوئی کام کا پیغام ہو تو دے دوں. آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں کیونکہ میں فارغ جو ہوں. اللہ پاک آسانیاں فرمایا. آمین. خالد محمود کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں، 2 بیٹیاں بھی باہر ہوتی ہیں پاکستان سے. تو چھوٹی بیٹی کے پاس آئی ہوئی ہوں، ایک بیٹی آسٹریلیا میں ہوتی ہے. چلیں اپنا تعارف کرا دیتی ہوں. جو نئے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت سارے. اور یہ بس بیٹا ہے وہ وہیں پر ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے، ایئر فورس میں پائلٹ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو وہ ادھر ہی ہیں، بس میں اور میرے ہسبینڈ آئے ہوئے ہیں، یہاں پر رہ رہے ہیں. اور باقی یہ کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی کہ واٹس ہیپننگ ان بنگلہ دیش. تو بھئی آپ نظر رکھیں. میں تو سچی بات ہے یہاں پر آ کر زیادہ خبروں کی طرف نہیں جاتی. کوئی موٹی موٹی خبریں پڑھ لیتی ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. سیاست ہے، ہر جگہ پہ سیاست چل رہی ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں بھی کہہ لیں. یہ سیاست کے سارے جھمیلے ہیں، اور جو سختیاں بھی ہو رہی ہیں اور جو مظالم ہو رہے ہیں، بس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں انوالو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. آئی ایم آلسو فرام لاہور. آمنہ مغل ولاگز. اچھا، تو آپ بھی ولاگز بناتی ہیں، کوئی کام ایسا کرتی ہیں؟ چلیں بہت اچھی بات ہے. اور آپ لوگوں میں سے جو کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں، میں ضرور جوائن کروں. اگر مجھے آپ لوگ اس کے بعد مجھے اگر آپ میسیج دیں اور اپنے ولاگ کا جو بھی ہوتا ہے ڈسکرپشن وغیرہ مجھے بھیجیں، ٹھیک ہے نا، تو میں انشاءاللہ ضرور جوائن کروں گی. بہت شکریہ آپ لوگ جو جوائن کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا ہم گزار رہے ہیں اور گزارتے رہتے ہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تمام ہو گئی، کافی ساری تو تمام ہو گئی. تو وٹ از دا ٹاپک دس لائف جی؟ آئی ایم فرام کولکتہ اینڈ یو. ربی کمار کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ. آئی ایم فرام لاہور پاکستان رائٹ ناؤ سٹنگ ان برسٹلز لان. مائی ڈاٹر از ہیئر اینڈ باجی جی میں فیصل آباد سے ہوں. خالد محمود جی بہت اچھی بات ہے. فیصل آباد سے، یہ تو میری نانی کا گھر ہے، میری امی کا گھر ہے، میرے نانکوں کا گھر ہے. بہت جاتے رہے ہیں. یہ روز آپ کے لیے بڑے پیارے سے روزز آمنہ مغل نے بھیج دی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں کے سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ. تو کیا بنایا ہے؟ ہمارے ہاں تو صبح ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائمنگز ہوں گے. میں نے ابھی کیا کیا کہ میں نے دال بنائی اور چاول بنائے ہیں، سادہ سا کھانا بنایا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، تھوڑے سے نا چھوٹے چھوٹے آلو پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کے آئی تھی اتنے مننے سے آلو. کیا کرنا تھا ان کا؟ تو وہ کافی دنوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کچن میں پڑے ہوئے، جھانک رہے تھے کہ اب تم نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، بتاؤ کیا سلوک کرنا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ آلو چھیلے اور ان کے 2 ٹوٹے کیے. اتنے آلو تھے، آلو ہی
تو وہ میں نے اس کے دال میں ہی ڈال دیے. رابی کمار ہیلو آنٹی جی نمستے. ہیلو ہیلو ہاؤ آر یو. انگلینڈ میں دال چاول کمال. جی جی سب کچھ بنتا ہے یہاں. پراٹھے بنتے ہیں, آلو والے پراٹھے بنتے ہیں, حلیم بنتی ہے. ذرا یوٹیوب پہ چیک تو کریں, میں نے کتنی ویڈیوز ڈالی ہیں. ابھی آج بھی میں نے ڈالی ہے, کٹلس اور چاول بنائے تھے غالباً, آج وہ والی ویڈیو ڈالی ہے. وی ورم پاکستان پنجاب رحیم یار خان DKDNCN کیا لکھا ہوا ہے جی. ویلکم ویلکم پنجاب رحیم یار خان. سارے ہمارے وطن ہیں اور سب کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ. اور پریشان نہ ہو, زندگی میں بڑے بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو دال چاول بن گئے ہیں, چاول نہیں بنے ابھی, چاولوں کو ابالنا ہے. میں نے آج سادہ سادہ سے بنائے ہیں. بیسٹ وشیز فار یو اینڈ ادرس. تھینک یو ویری مچ خالد محمود. تو بتا میں یہ رہی تھی کہ فیصل آباد تو میں رہی نہیں ہوں. فیصل آباد میں میرے ابو جو ہیں وہ اس میں تھے, واپڈا میں تھے. تو وہاں پر میں نے اپنا FA میں نے کیا وہاں سے گورنمنٹ کالج سے. اور میری نانی اور میری امی کا بھی جو ہے نا وہ ایریا ہے, وہ علاقہ ہے تو بہت پیارا ہے. کیا وہاں پر بہت سارے بازار ہیں, گھنٹہ گھر ہے نا. یہاں میں نے بگ بین جب دیکھا نا انگلینڈ میں, تو میں نے دیکھا, لندن گئے تھے ہم, تو مجھے اپنا فیصل آباد یاد آ گیا. فیصل آباد میں ایک گھنٹہ گھر ہے, بڑا مشہور چوک ہے, اور اس سے غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں بھول بھی گئی ہوں, 8 غالباً بازار نکلتے ہیں یوں کر کے. ادھر سے بھی ایک نکلتا ہے, ادھر سے بھی, درمیان میں گھنٹہ گھر ہے. اور بہت ساری روڈز تھیں, پتہ نہیں جھنگ روڈ, ستھیانہ روڈ, بہت ساری تھی جو کہ مجھے بھول گئی ہیں. پلیز میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا, وہ بولتا نہیں, سن لیتا ہے بٹ بولتا نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ بولنے لگ جائے گا. آپ اس کو ایسے بچوں میں رکھیں جو بولتے ہیں, جو کھیلتے ہیں, تو اللہ رحم کرے گا. اب تو بہت بہت آسانیاں آ گئی ہیں, سن سکتا ہے, بہت اچھی بات ہے. تو انشاءاللہ بولنے بھی لگے گا. آزمائشیں ہیں نا زندگی میں, آزمائشیں تو آنی ہیں, تو پریشان نہیں ہونا آپ سب. تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے, مجھے زیادہ صحیح سمجھ نہیں آئی. اگر کوئی لاہور سے ہو تو آلو کیسے بچ سکتے ہیں؟ آلو کیسے بچ سکتے ہیں؟ آلو بالکل نہیں بچ سکتے. مجھے تو آلو بہت پسند ہے, میں تو ہر چیز میں آلو ڈال لیتی ہوں. پہلی دفعہ میں نے جب دال میں آلو ڈالے تو میں لاہور میں تھی, تو میں نے ہدا کو کہا, میں نے کہا ہدا آج میں نے ایک عجیب کمال کی ڈش بنائی ہے, میں نے دال میں آلو ڈال دیے ہیں. تو اس نے فٹافٹ سرچ کرنا شروع کر دیا. یہ تو فوراً جاتی ہے اور گوگل پہ سرچ, ماما آلو تو بنتے ہیں دال کے اندر, یہ تو ایک ریسیپی ہے بڑی اچھی. میں نے کہا اچھا, ہم تو جگاڑ سے ہی ریسیپیز بنا لیتے ہیں نا. ابھی میں نے ایک حلیم جگاڑ سے بنائی تھی, وہ بھی بڑی مزے کی میں نے بنائی تھی, اور بنی بھی بڑی اچھی تھی. وہ جگاڑ یہ تھی کہ یہاں پر صرف اس کے پاس چنے والی دال پڑی تھی, اور چکن میں لے آئی تھی. میں نے کہا کہ حلیم کہتی ہے بنائیں, تو میں نے کہا اچھا. میں نے نا اس کو شامی کباب کے لیے رکھ دیا. میں نے اس میں دال ڈالی اور بس میں نے چکن ڈالا, اور اس کو سامان چیزیں ڈال کے تو بس رکھ دیا. وہ اتنی مزے کی بنی. پھر میں نے کہا حلیم کیسے بنائیں؟ اچھا حلیم بناتے ہیں, اسی کا ہم حلیم بنا دیتے ہیں. اچھا جی, ضرور دعا کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے, ہر ایک کے مسئلے حل کرے. ضرور ضرور, بہت شکریہ. تو جناب میں نے کیا کیا کہ وہ تھوڑی سی میں نے لے لی دلیا, اور تھوڑے سے چاول لے لیے, اور بس میں نے اچھا سا تڑکا بنایا. وہ دلیا اور چاول ابال کے وہ ڈال دیے, بیچ میں حلیم مسالہ ڈال دیا, اور چاٹ مسالہ ڈال دیا. باقی جو مرضی کرو, زندگی تو آپ کی اپنی ہے. اور پھر میں نے وہ جو شامی کباب کا مکسچر سا تھا نا, اس میں سے لے کے اس کو بھی نرم کر کے وہ ڈال دیا حلیم کے اندر. حلیم بن گئی, اور وہ اتنی شاندار بنی ہے, اتنی سی رہ گئی, فٹافٹ ختم ہو گئی. السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ ریشما بیگم کہہ رہی ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. ریشما بیگم آپ کیسی ہیں, اور آپ کہاں سے دیکھ رہی ہیں؟ آج تو ماشاءاللہ مجھے کافی لوگ مل گئے. ہمارے یہاں تو زیادہ دیر نہیں ہوئی, لیکن بہت سے ملکوں میں دیر بھی ہوگی ہے نا, لنچ کا ٹائم ہوگا. اللہ ول ہیلپ یو انشاءاللہ, ڈونٹ وری. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. آمنہ مغل وعلیکم السلام. اے سلام ریشما. جی سب کو بہت بہت سلام, جہاں جہاں بھی ہیں نا. تو جو زندگی ہے نا, زندگی میں بڑا کچھ چل رہا ہے. ہم انڈیا سے ہیں, ریشما بیگم جی, بالکل بہت اچھی بات ہے. اور کیسی ہیں آپ, اور آپ لوگوں نے کیا کیا پکایا ہے ذرا یہ بھی بتا دیں. آلو کس کس کو پسند ہے؟ مجھے تو آلو ہر چیز میں پسند ہے. چاول میں ڈال دو, آلو کا پراٹھا بنا لو.
ہیں جی آلو سبزی میں ڈال دو، مکس سبزی میں، آلو بیچارہ کچھ نہیں کہتا، آلو بڑا اچھا ہے، گوبھی لائی ہوں میں، اس میں بھی ڈالوں گی، اور بینگن میں بھی ڈالوں گی، بینگن بھی لائی ہوں، ہے نا، ہر چیز میں خوش ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے آلو کی طرح پراٹھا، جی بالکل پراٹھا بھی بنتا ہے، آئی لائک آلو ٹو، گل رخ بھٹی کہہ رہی ہیں بھائی واہ آلو کی کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی شوگر ہے، شوگر میں نہ کھائیں آلو، پر تھوڑا کھائیں نا، طریقے سے کھائیں ابال لیں، اس کی سٹارچ پھینک دیں۔ اچھا جی گل رخ بھٹی کہہ رہی ہیں یسٹرڈے آئی کوکڈ پایا، واہ جی واہ، پایا بھی بڑا زبردست ہے، ایک دفعہ تو میں نے پائے میں بھی آلو ڈال دیے تھے، تو گھر والوں کو بہت غصہ چڑھا تھا، کہتے ہیں پائے میں بھی کوئی آلو ڈالتا ہے، میں نے کہا آلو پڑے مجھے دیکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ شوربہ چاہیے ہمیں، تو میں نے ڈال دیے، تو جس نے نہیں کھانے نہ کھائے ہیں نا اور ایک دفعہ میں نے کیا کیا تھا، بس آپ کہیں گی یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی رہتی ہے، جگاڑ بناتی ہے زندگی کو، چلو رہن دو وہ آئی ڈن مائی بریک فاسٹ، نان چنے لاہوری ناشتہ، واہ جی واہ آمنہ مغل کہہ رہی ہیں اور گل رخ بھٹی ہا 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 کر رہی ہے، جی تو زندگی تو جگاڑ ہے نا، اب دیکھیں زندگی میں آپ کو بڑا کچھ ملے گا، زندگی میں کچن میں جیسے کیا کچھ ملتا ہے، کہیں آلو پڑے ہوئے ہیں، کہیں بینگن پڑے ہوئے ہیں، کہیں گوبھی پڑی ہوئی ہے، کہیں پیاز پڑا ہوا ہے، کہیں پرانا ایسا اتنا سا سالن کل کا رہ گیا ہے، تو کیا کرنا ہے، زندگی بھی ایسی ہی ہے، کہیں سے کچھ ملے گا، کہیں سے کچھ ملے گا، کہیں پر آئس کریم بھی پڑی ہوگی مزیدار سی اور فروٹ بھی ہوگا، تو ان سب کو ملا کے زندگی کو چلانا ہے، زندگی کو اسی طرح چلانا ہے، جگاڑ کرنی ہے، اپنی سوچ سے جگاڑ کرنی، پریشان نہیں ہونا، جی ماشاءاللہ، لو فرام یو اے ای فرحان سرویا، تھینک یو ویری مچ لو فرام برسٹل فرام پاکستان، آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا۔ تو زندگی جو ہے نا یہ جگاڑ کی طرح ہی گزاری ہے، پریشان نہ ہوں، تو کونے میں کہیں پریشانیاں بھی پڑی ہوں گی، کہیں گن بھی پڑا ہوتا ہے نا، کہیں گن بھی کچن میں سڑ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اچھی چیز بھی ہوتی ہے فریج میں، اور کوئی پرانی چیز بھی پڑی ہوگی۔ عمران خان آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام عمران خان، ہاؤ آر یو، فائن تھینک یو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، بس کیونکہ میرا ماننا ہے، میرا پکا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، پریشان ہونا ہی نہیں ہے۔ آئی لائک یو، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس یو آلویز، آمین ثم آمین۔ گل رخ بھٹی تھینک یو ویری مچ، آپ آج پہلی دفعہ آئی ہیں، مجھے نئے لوگوں کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے، بہت بہت شکریہ، شیئر بھی کریں، دوسروں کو بتائیں، اور میں آتی ہوں آپ کا دل خوش کرنے، اور آج میں جو ہے نا کچھ زیادہ ڈارک لپسٹک بھی لگا کے آ گئی ہوں، اپنی بیٹی کی تھی، بیٹی کہتی ماما یہ لگا دیں، تو ماما تو وہی کر لیتی ہیں جو بیٹیاں کہتی ہیں، میں تو پسند نہیں کرتی زیادہ، لیکن چلو بیٹیوں کا دل بھی خوش کرنا ہوتا ہے آپ کی بات بہت پیاری لگ رہی ہے، سن کے رہی ہوں، بہت شکریہ، ریشمہ بیگم کہہ رہی ہیں، عمران خان ماں جان آپ کیسی ہیں؟ عمران خان بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اپنی بیٹی کے پاس آئی ہوئی ہوں اور خوش ہوں، دن گزر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آئی جوائنڈ یو بیفور آئی سجیسٹ یو فار آلو پراٹھا، ریممبر، اوکے گل رخ بھٹی، یس اینڈ آئی میڈ دوز آلو پراٹھاز ود دہی، اور بڑا ہی مزہ آیا تھا، یس مجھے نام بھول جاتے ہیں ایک آدھ دفعہ، جو ہے نا دماغ کہیں جو ہے نا مسنگ کرتا ہے اب دماغ مسنگ کرنا شروع ہو گیا۔ آپ کی بیٹی کا بھی چینل ہے؟ نہیں جی نہیں، کسی کا چینل نہیں ہے، یا ہم نے ہی بنا لیا، میرے قسمت میں ہی تھا، اور یہ میرے میاں نے مجھے بنا دیا کہ تم فارغ بیٹھی ہوتی ہو۔ پہلے میں فیس بک پہ آئی تھی، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتی تھی، ابھی بھی ہوں فیس بک پہ، وہ بھی جوائن کیجئے، دل کی بات سیمی کے ساتھ۔ ماں آپ کہاں سے ہو؟ ماں آپ کہاں سے ہو؟ عمران خان نے 2 دفعہ پوچھا ہے، جی میں لاہور سے ہوں، پاکستان سے ہوں، بٹ رائٹ ناؤ میں انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہوں، برسٹل میں، اور موسم سہانا ہے، بادل ہیں، دھوپ کوئی نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ کسی وقت بھی بارش ہو جائے گی، یہاں پر تو حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر وقت چھتری لے کے جانا پڑتا ہے، چھتری لے کر چلنا پڑتا ہے، کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اگلے لمحے ہی۔ تو یہ میں بڑی اچھی ایک چیئر پہ بیٹھ گئی ہوں، یہ میری بیٹی نے مجھے بڑی کمفرٹیبل سی چیئر لا دی تھی، تو مجھے کہتی ہے کہ ماما آپ ایسے کریں، آپ نے باہر بیٹھنا ہے نا تو اس چیئر پہ بیٹھیں، تو میں اس کو کم استعمال کرتی ہوں، کیونکہ یہ بھاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس عمر میں پھر ہاتھ اور بازو شازو پھر دکھ جاتے ہیں، لیکن میں آ گئی اور میں لے کے اس کے اوپر بیٹھ گئی ہوں، واقعی بڑی کمفرٹیبل ہے اٹس 11 AM، آمنہ مغل کہہ رہی ہیں یہاں پر، جی میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے۔
میرے پاس اس وقت سامنے تو فون ہے، اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں کیسے دیکھوں. بہرحال یس 11 وہاں پر ہیں، تو پاکستان میں کتنے ہوں گے؟ 12 1 2 3 بجے ہوں گے ہے نا جی. آئی ایم سو ہیپی اینڈ سو ایکسائٹیڈ دیٹ یو آر نوئنگ فیصل آباد ویل اینڈ وارملی ویلکم فیصل آباد. جی جی بالکل، فیصل آباد تو میرا بہت پیارا شہر ہے. جب نانی امی سے ملنے جانا ہوتا تھا، نانا ابو سے ملنے جانا ہوتا تھا، تو ہم ادھر ہی جاتے تھے جہاں بھی ہوتے تھے. گاڑی میں بیٹھ کے ابو امی کے ساتھ جاتے تھے، اور وہاں پر جو ہے تو بازار تھا جہاں سے ہم چوڑیاں لیتے تھے. میں نے پڑھائی وہاں پر کی ہوئی ہے، تو بہت اچھی سی ایفیلیشن ہے میری فیصل آباد سے، بہت پیارا ہے جی. 3 بجے آمنہ مغل کہہ رہی ہے جی. تو جس شہر میں رہتے ہیں ہم، جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں پر کچھ دیر کے لیے بھی ٹائم گزارتے ہیں، وہ ہمیں پیارا ہو جاتا ہے. تو اپنا ملک تو بہت پیارا ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی مسئلے ہوں تو بھی تکلیف ہوتی ہے، دل کو شدید تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہر جگہ پہ، لیکن زندگی میں تکلیفیں تو ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی کہا ہے کہ آزمائش ہے ہر طرح سے. کل جو ہے نا میرے جو وہ ہے داماد ہے، اس نے بڑی پیاری بات کی. ہم کہیں جا رہے تھے تو اچانک کہتا ہے کہ کٹنگ سٹچنگ آ گئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ لائک ڈن، تھینک یو ویری مچ. ہارڈ ڈن، ہارڈ کیسے بناتے ہیں؟ نہیں ایسے بناتے ہیں مجھے نہیں پتا جی. وعلیکم السلام. السلام ملی جی، وعلیکم السلام. تو بات میں کیا کر رہی تھی، جو تو میرا داماد کہہ رہا تھا کہ آپ کدھر سے ہیں. میں اس وقت برسٹل انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہوں، ویسے میں پاکستان لاہور سے ہوں. کہ ہر ایک کے لیے آزمائش آتی ہے. مجھے آنٹی کہتا ہے آنٹی ہر ایک کو آزمائش آتی ہے. کسی کے کوئی مسئلے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کسی کی ملازمت میں مسئلے ہیں، کسی کو ہیلتھ کی پرابلم زیادہ ہیں، کسی کو کم ہے نا. ہاں، کوئی بیڈ پہ پڑا ہے انتظار میں کہ بس اب پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہے. میں نے اپنے ماں باپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ رہی ہوں آخری دنوں میں. اور میری آپ ویڈیوز دیکھیں، میرے ابو کی بھی ویڈیوز ہیں، ان کے ساتھ بھی میں نے بنائی ہیں. اور میں بہت بہت جو ہے نا ان کو مس کرتی ہوں. ایون یہاں آ کے بھی، یہاں مجھے بچوں نے کہا تھا کہ ماما آپ بہت اداس رہتی ہیں، آپ ادھر آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں. تو یہ سب مجھے یہاں لے آئے ہیں. میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہیں. آج وہ آ جائیں گے واپس، اپنے بھائی کی طرف گئے ہوئے ہیں مانچسٹر. میں بھی گئی تھی مانچسٹر کی ویڈیوز بھی میں نے ڈالی ہیں، لیکن ایک رات رہ کے ہم پھر واپس آ گئے. میں سیالکوٹ پاکستان سے ہوں جی. ویلکم سیالکوٹ، بہت پیارا میں نے دیکھا ہوا ہے سیالکوٹ. میری خالہ جو ہے وہ وہاں پر ڈاکٹر تھی CMH میں، تو ہم جاتے ہوتے تھے. بڑا پیارا شہر ہے الحمدللہ. انگلینڈ میں کیا کر رہی ہیں جی؟ میں نے بتایا نا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس آئی ہوں. آپ کو جوائن کر لیا ہے، پلیز اسٹے کنیکٹڈ. جی بالکل، میں تو کنیکٹڈ ہوں. میں نے دیکھیں 1000 سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں، بہت ساری ہیں، اور میں روزانہ تقریباً کوشش کر رہی ہوں یہاں بھی آ کے ڈالتی ہوں. اور بالکل ایک دوسرے کو جوائن کیجئے. بتائیں جب یہ میں ویڈیو ختم ہو جائے گی نا لائیو، تو پھر آپ کمنٹس میں اپنے اپنے آپ ڈال سکتے ہیں، جو ایک دوسرے کو جوائن کروانا چاہتا ہے. لنک اپنے اپنے شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی جوائن کریں، ایک دوسرے کو جوائن کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو پیار محبت دینا بہت ضروری ہے. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور کیا کرتے ہیں. میں بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. بیٹی کو میں نے کہا ہے کہ جو کام کرنے ہیں وہ میں کروں گی، تم سکون سے اپنا کام کرو، کیونکہ ان کا اپنا کام ہوتا ہے. کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جاب کرتے ہیں یہاں پر سارے میاں بیوی سارے ضرور اکٹھے رہ کے تو جاب کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب میاں بیوی کا جاب کرنا ضروری ہے. آئی ول سی یور ویڈیوز، تھینک یو ویری مچ. ضرور آپ بلو پن کریں سب کو پلیز. اچھا مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے، میں معلوم کروں گی وہ کیا ہوتا ہے، لیکن تفصیلات میں آپ مجھے بتا بھی دیجیے گا. میں انڈیا سے ہوں. عمران خان جی ویلکم ویلکم. تو کیا بتا رہی تھی میں تو یہ ہے کہ آپ کو جوائن کر لیا ہے کٹنگ سٹچنگ ود ملی مہر کہہ رہی ہیں. ان کو جوائن بھی کریں، کہہ رہی ہیں ہمیں جوائن بھی کریں. تو ضرور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہے نا. اور میں بھی یہاں پر آ کر اسی لیے آئی ہوں کہ خیال بھی رکھوں، یہ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہم خیال رکھیں ان کا. ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور خیال رکھ کے ہی زندگی گزر سکتی ہے. اکیلے تو کوئی زندگی نہیں گزر سکتی، ہے نا. تو بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں بتا رہی تھی کہ میرے ماں باپ جو ہیں آخری دنوں میں بہت بہت بیمار رہے. ابو تو میرے بھی فوت ہوئے ہیں فیبرری میں، اینڈ جس دن میری برتھ ڈے تھی، میری سالگرہ تھی. سوچے بس وہ جو ہے نا وہ دن میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتی. بہت ہی بہت برا دن تھا. کل بھی مجھے یاد آ رہا تھا، اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ جا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہم سارے بہن بھائی وہیں موجود تھے.
فلموں میں تو دیکھتے ہیں، ڈراموں میں تو دیکھتے ہیں، یا پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، ایک بندہ مر گیا، ہم جاتے ہیں جنازے میں اور آ جاتے ہیں، پر اس کے پیچھے کیا کیا زندگی میں کہانی تھی ہیں، یہ کیسے کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا تھا، آخری وقت پہ کیا ہوا. تو وہ سارا جو ہے نا میں بھولتی نہیں ہوں. یہاں میں آ تو گئی ہوں لیکن کبھی کبھی ایک دم سے بڑی شدید یاد آتی ہے. جو ماں باپ ہوتے ہیں نا بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، تو جب تک زندہ ہیں ان کا خیال رکھ لے، ان کی ہیلپ کر دے. یہ جو بڑھاپا ہے نا یہ بڑا برا ہوتا ہے. اچھا جی، میں دیکھوں گی انشاءاللہ. شمع شفقت کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں. آمنہ مغل نے مجھے کوئی طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح آپ کریں گی تو چلے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی. مجھے زیادہ کچھ تو آتا نہیں ہے. سیڈ اباؤٹ انکل جی، بس بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت رہی ہوں. میرے ہسبینڈ ریٹائر ہو گئے تھے تو پھر ہم ان کے پاس ہی رہے، تو امی بیمار ہوئی اچانک اور کووڈ سے بعد کی بات ہے. لیکن وہی ہے کہ لنگس پہ اثر ہو گیا، اور اس کے بعد ابو کا بھی یہی ہوا. کتنے سال، 4 سال کے 5 سال ابو امی کے بعد زندہ رہے ہیں، اور وہ ٹائم انہوں نے بڑا مشکل گزارا ہے. لیکن میں ان کے ساتھ تھی پل پل، ویل چیئر پہ ان کو باہر بھی لاتی تھی، ان کے ساتھ ویڈیوز بھی بناتی تھی. وہ میرا سارا کچھ تھے کیونکہ بچے تو پھر چلے گئے تھے نا. اور وجہ اپنی امی کو دیکھتے تھے کیونکہ ان کی امی بھی بہت بہت بیمار رہیں. اور ان کی امی فوت ہوئی سنڈے کو، اور میرے ابو فوت ہوئے تھرسڈے کو. تو بہت مشکل ٹائم تھا. آپ جیسے لوگوں کو سوشل میڈیا کی ضرورت ہے، اجازت مت کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. انگلینڈ میں ٹائم کیا ہوا ہے اندازاً میرا خیال ہے 11 بجے ہے. تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اتنی چیزیں ہیں. اور ہمارے جو ہے نا کچھ بچے اور جو ینگ جنریشن ہے وہ سب دیکھتی ہیں کیونکہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو اپنے بچوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. بہت بہت برے حالات ہیں. یہ جو برے کیسز ہو رہے ہیں، خواتین کے ساتھ برا ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. بچوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے. کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، مار ہی دیتے ہیں. میں کہتی ہوں کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کس طرح کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، یہ کون سے حالات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی کو مار کے بھی پریشان نہیں ہوتے، مار ہی دیتے ہیں. آپ بہت بہادر ہو. کٹنگ سٹچنگ ود ملی مہر کہہ رہی ہیں. بہادر بننا پڑتا ہے، کیا کرے انسان، کیا کرے. میرا بیٹا بھی لندن میں ہے. شمع شفقت جی، اچھا. میں چلتا ہوں عمران خان جی. چلیں گے انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی ضرور. بہت شکریہ ساتھ دینے کا. بس ویڈیو ضرور دیکھیے گا. میری بڑی سٹرگل ہے، میری بڑی کہانیاں ہیں بہت بہت سی. اور میرے ابو کے ساتھ میں ان کی باتیں بھی اور ان کی پرانی باتیں بھی ساری ان کے ساتھ کرتی تھی. پشتوں میں بھی کرتی تھی کیونکہ ابو پٹھان، میں بھی پٹھان. تو زندگی جو ہے نا بس ایسی ہی ہے. بہت بہت شکریہ. جنت الفردوس میں جگہ دے. گلشن کہہ رہی ہیں بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. ساتھ بس ساتھ جو ہے نا رہنا چاہیے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور ان کا خیال بہت رکھنا چاہیے. آپ جاب کرتی تھی یا نہیں؟ اورا آف فیرا مسٹ آ گئے. جی میں جاب کرتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے کی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹرز کیا. تقریباً 82-83 کی بات ہے، 83 کی ہوگی. پھر کچھ عرصہ ریڈیو میں خبریں پڑھی. ہمارے ایک سر تھے، ٹیچر تھے، جو مجھے لے گئے کہ تمہاری آواز اچھی ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں. تو 2-3 اور لوگوں نے بھی دیا تھا آڈیشن، لیکن میں پاس ہو گئی. میں پھر خبریں پڑھتی تھی. پھر مجھے ایک اور سر تھے، وہ ٹی وی پہ بھی لے گئے. سر ربانی تھے، ڈاکٹر، بڑے ہی اچھے ربانی صاحب. اور بڑے اچھے اور سر تھے، ان کا کیا نام تھا، نام مجھے بھول گیا ہے. تو وہاں پہ کیا میں نے کچھ نیک ہدایت والی زندگی دے. بالکل، آمین ثم آمین. تو بس پھر شادی ہو گئی، اور جیسے ہی میرا نکاح ہوا تو پھر ہم نے چھوڑ دیا اپنا کام. حالانکہ مجھے انہوں نے آفر کی تھی کہ کوئی اچھا ڈائریکٹر پروڈیوسر بن جاؤ، پر ہم پھر یہاں پر ڈائریکٹر پروڈیوسر بن جائے. پھر گھر کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، اور شادی میں اپنی زندگی گزاری. پھر جاب نہیں کی. پھر میں نے ایک دفعہ کی تھی جب میں کراچی میں تھی، تو اسکول میں پڑھایا تھا. 1 سال پڑھایا تھا، اور وہ بڑا ہی مشکل ٹائم گزارا تھا کیونکہ گھر کو بھی دیکھو. میں تو سلوٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو، بچیوں کو جو گھر کو بھی دیکھتی ہیں اور پھر جاب بھی کرتی ہیں. بڑا مشکل کام ہے. بگ فین آف یو فرام گجرانوالہ. نقاش محمود، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. میں تو ایک خاتون ہوں، گھر پہ بیٹھی آپ کے ساتھ باتیں کرتی ہوں. فین ہے، کیا بات ہے. کیا یہ تو بڑی زبردست ایک لفظ ہے.
تو بس کوشش کرتی ہوں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آمنہ مغل آپ کو جوائن کر کے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بس اوروں کو بھی بتائیں. میں تو بس یہی سادہ سی باتیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہوں. اور بات میں کر رہی تھی نا کہ امی ابو کے بعد میں بڑی پریشان کہہ لیں، دکھی کہہ لیں ہو چکی ہوں. لیکن پھر بچے ہیں، بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. جب یہ پیار کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو بھی، آپ سب کے بچوں کو، آپ کے والدین کو. اور بہت مشکل ٹائم میں نے گزارا ہے، بہت زیادہ مشکل. بس وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ جس پہ گزرتی ہے نا، بس وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے. I'll join you again انشاءاللہ. keep remember in prayers. آمنہ مغل thank you very much. ضرور بہت دعائیں آپ سب کے لیے جو سب دیکھ رہے ہیں. زندگی جو ہے نا یہ بڑی جلدی گزر جاتی ہے. آپ یقین کریں، اب شیشے میں دیکھتی ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، بال سارے سفید ہو گئے ہیں، شکل بدل گئی ہے، اور باقی بھی بیماریاں کوئی نہ کوئی آ جاتی ہیں. ظاہر ہے نک میں. اچھا جی. تو زندگی اسی طرح ہے، لیکن زندگی بڑی جلدی گزر جاتی ہے. تو زندگی میں کچھ کر لیں، اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھ لیں، پیار دے دیں. ماں باپ کے سامنے جو ہے نا بدتمیزی نہ کریں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں کا خیال رکھیں، بچوں کا جو ہے نا لحاظ کریں. ہم لحاظ نہیں کرتے، ہم بدتمیزیاں کرتے ہیں، بچوں کو دوسروں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں. بچے خراب ہو جاتے ہیں. بچے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جب دنیا میں جاتے ہیں تو پھر وہ خراب ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی خرابیاں کرتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ اسٹے بلیسڈ آلویز. آمنہ مغل کہہ رہی ہیں تھینک یو ویری مچ. شمع شفقت میں نے لائیو جوائن کروایا ہے، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. خوش رہیں. آپ سب کے پیار کا بہت 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 شکریہ. اعجاز احمد کہہ رہے ہیں آپ ایجوکیٹڈ، پیٹریوٹک اور بہت اعلیٰ پرسنالٹی کی مالک ہیں. محمد اسد السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام جی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بس میں تو ایک ادنا سی مخلوق ہوں، ایک ماں ہوں، ایک گھر میں رہنے والی، اور ایک بیٹی جو خیال کر رہی تھی. انوائٹ ہیئر اسٹائل بہت کیوٹ ہے ماشاء اللہ. اچھا تھینک یو ویری مچ. آمنہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے شروع میں لوگوں نے کہا کہ آپ بال رنگ لیں، ان کو کلر کر لیں، آپ کیوں ایسے آتی ہیں. لیکن مجھے اچھا لگتا ہے نیچرل جو ہے نا، یہ زندگی نیچرلی گزارنے سے لگتی ہے اچھی. چنٹو منٹو آ گئے. چنٹو منٹو، واہ جی واہ. کیا حال ہے چنٹو منٹو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام چنٹو منٹو. ہاؤ آر یو؟ ہیں مزیدار نام رکھا ہوا ہے آپ نے. اور کیسے ہیں اور کہاں سے ہیں؟ اور آپ خاتون ہیں کہ مرد ہیں؟ لڑکا ہیں کہ لڑکی ہیں یہ نہیں پتہ چل رہا. البتہ چلیں کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. چنٹو منٹو کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. خالد محمود باجی جی لو یو اینڈ آل ادرز ہو آر واچنگ یو لائیو لانگ ٹائم ود دا بیٹر ہیلتھ اینڈ ویلتھ. بہت بہت شکریہ. بس آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میں آتی رہوں گی. آج بھی میں بڑے عرصے بعد لائیو آئی، کیونکہ لائیو کم ہی آتی ہوں. لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں بات کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بات کر کے اچھا لگتا ہے، مجھے کنیکشن اچھا لگتا ہے، مجھے کمیونیکیشن اچھا لگتا ہے. اور یہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. گھر میں بھی اگر آپ کمیونیکیشن چھوڑ دیں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے. کمیونیکیٹ کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ. یہ ازیوم کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اس کو پتہ ہوگا. یہ کبھی بھی ازیوم نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تھینکس خالد سر. سیم ٹو یو. اللہ حافظ یو آل. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. آپ کی اجاز احمد. میں ہی مسز اجاز ہوں. اچھا جی. چلیں جی، بہت اچھی بات ہے. خوش رہیے آپ. مداح مداح ہوں. آئے اللہ سو سویٹ. ایسے ثقیل الفاظ نہ استعمال کریں، فین اور مداح. آئی ایم ریئلی ہمبل. بہت بہت شکریہ آپ کا. سچ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا. اور میں نے جب یہ سب کچھ شروع کیا تھا تو بس ایسے ہی شروع کر دیا تھا. میں ایک دن واک کر رہی تھی، اور میں واک پہ جا کے ایسی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے میں نے فیس بک پہ ڈال دی. اور پھر مجھے کہا گیا کہ آپ آگے چلیں اور اب بنائیں اپنا یوٹیوب چینل کھولیں. میرے میاں نے تو یوٹیوب چینل کھول کے میرا فون لا کے میرے ہاتھ میں دے دیا. کہتے ہیں اے پڑھ. تو پھر میں نے ڈالنی شروع کر دی. شروع میں تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے، مجھے طریقہ بھی نہیں آتا تھا کیونکہ مجھے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن میں نے جرنلزم میں ماسٹرز اسی لیے کیا تھا کہ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا
کمیونیکیشن کرنے کا اور یہ سب کچھ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ مجھے یہ سب کچھ نوازا اور مجھے موقع دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ، انسان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا تم نے جی لی اپنی زندگی، تم نے بچوں کو دیکھ لیا، تم نے گھر کو دیکھ لیا، تم نے انہیں اچھی تعلیم دے دی، اچھے بچے بنا دیا، شادیاں کر دی، سب کچھ کر دیا. ناؤ جیلو سیمی اپنی زندگی. تو اللہ نے دیا یہ موقع. انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے منصوبے ہیں، اللہ نے کس وقت کیا کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ پریشان نہیں ہونا. اللہ کے منصوبے ہیں، اس میں آپ دعا ضرور کریں اور کوشش ضرور کریں، ہمت ضرور کریں، کنیکشن کریں دوسروں کے ساتھ اور گیپ نہ ڈالیں کسی بھی چیز میں. کنسسٹنسی از دا کی. کنسسٹنٹ رہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، پریشان نہ ہوں کسی بھی صورت میں. دل لگا دیں، دل جگر سب گردے پھیپھڑے سب لگا دیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پر اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو نہیں چھوڑنا. اس سے دعا ضرور کرنی ہے. تہجد اگر ہو سکے تو اٹھ کے ضرور پڑھیں، دعا کریں. آپ یقین کریں یہ میرا تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اچھا جی، اور فارم مسز کہہ رہی ہیں آپ کی خالہ کے ساتھ جو ویڈیوز ہیں وہ میں اور میری امی دیکھتے ہیں. پلیز ڈو میک سم ویڈیو ود دیم اینڈ لیٹ اس نو ہاؤ واز دا میڈیکل ڈپارٹمنٹ بیفور اینڈ ناؤ ان پاکستان. جی میں نے ان کو کہا ہے کہ دوبارہ سے ویڈیوز بنائیں. میری خالہ کے ساتھ میری ویڈیوز ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی چیزیں باتیں شیئر کی ہوئی ہیں. بڑی شاندار خاتون سی ایم ایچ میں گائنیکولوجسٹ رہ چکی ہیں اور کوئٹہ میں بھی رہ چکی ہیں اور میری بڑی بیٹی انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی. بہت ہی پیاری خاتون ہیں. میاں ان کے اب نہیں ہیں، لیکن وہ اب کہتی میں نے نہیں آنا ویڈیوز میں، اب میں نے بس نہیں کرنی کوئی بات، بس کر لی جو کرنی تھی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو میں انہیں انسسٹ نہیں کرتی، ورنہ وہ تو ایک ذخیرہ ہیں سچ مچ تاریخ کا. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا یہ ذخیرہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑا کچھ ہوتا ہے، بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں نا بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. تو آپ یقین کریں واقعی یہ جو بال ہے نا یہ دھوپ میں سفید نہیں کیے ہوتے. بزرگوں نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، بہت کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. میں ہر چیز میں ابو سے مشورہ کرتی تھی اور ہمیشہ مجھے بہت اچھا مشورہ ملتا تھا. اور جب میں چھوٹی تھی تو میں سوچتی تھی ابو کو ہر چیز کیسے پتہ ہوتی ہے. ابو سے کوئی اسپیلنگ پوچھ لو تو ابو کو پتہ ہے، ابو کو کوئی مسئلہ پوچھ لو تو ابو کو پتہ ہے ہے نا جی. میں بالکل ٹھیک ہوں. لائف سٹائل ود رخسانہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپا جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ لوگوں کا ساتھ ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آج تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ آ گئے. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کا احسان کبھی نہ بھولیں. اور اگر آپ کسی چیز سے پریشان ہیں نا گھر میں تو اچھائیاں دیکھیے کہ کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نوازا ہے. کچھ چیزیں جو دیتا نہیں ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی سنبھال لیتا ہے ہیں اور بعد میں آپ کو وہ مل جاتی ہیں. اللہ نے اپنی ٹائمنگ رکھی ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں بالکل ٹھیک ہوں. این او سی آپ کہاں سے ہیں؟ این او سی میں اس وقت تو برسٹل انگلینڈ میں بیٹھی ہوں، یو کے میں، لیکن میں پاکستان سے ہوں، میں لاہور سے ہوں. آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا. آپ کی باتیں بہت پیاری ہیں. کٹنگ اینڈ سٹچنگ کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بس یہ میری دل کی باتیں ہیں، تبھی نام بھی دل کی باتیں رکھا ہے. جو میرے دل میں آتا ہے، جو میری کہانیاں ہیں، جو میرے خیالات ہیں اور جو واقعات ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا سبق ہوتا ہے پوشیدہ. ماشاءاللہ. میں سوات سے ہوں، پاکستان سے. او تاسو خو سوات نه یې، تاسو خو پښتانه یې. مالا پښتو راځي، زه د مردان یم، د مردان سره زمونږ کلی دی ساول ډیر او زما پلار هم پښتون و. تو پٹھانی ہی ہوں میں. لیں جی، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو مجھے دیکھتے ہیں اور پشتو میں بھی سمجھتے ہیں. تو میرے سارے جو دادا کی سائیڈ ہے وہ مردان کے پاس ہمارا گاؤں ہے، وہاں پر ہوتے ہیں. تو سوات سے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں. واہ جی واہ، اللہ تیری شان، اللہ تیری شان. آنٹی گھر سے دور رہتا ہوں، باہر ملک، کبھی بہت اکیلا ہو جاتا ہے، فیل کرتا ہوں. کوئی مشورہ، کوئی نصیحت. آئے اللہ، سو سویٹ. پتہ ہے کیا، میں یہی کہتی ہوں کہ ایک تو اللہ سے ضرور دل لگائیں، رابطہ رکھیں، اپنے گھر والوں سے رابطہ ضرور رکھیں. بہت اکیلا پن ہو جاتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں.
اچھا جی، نوسی کہہ رہی ماشاءاللہ زما سسٹر ہوں مردان کے واد شویدہ ڈیرہ خخا برادہ بردان ڈیر کلی زیدے سوات ماں قتلے دے سوات جبن درگئی کے زما پلارو التا ایکسینو 1964-5 کے ډیر ټایم وشو او ډیر ښکلې ځای دی جبل درګۍ مردان پېښور دا ټول مونږ کتلي دي رسالپور کې هم مونږ پاتې شوي یو ډیر یادونه دي زمونږ خدای دې تاسو خوشحاله کړي خدای دې خیر وکړي تاسو د ټولو دپاره زما ډېرې دعاګانې دي زما ډېر زړه کېږي چې سوات ته بیا راشم انشاءالله تعالی که ژوند وي نو چېرته به راځم دوباره ډیر وخت وشو چې سوات ته نه یم راغلی خدای دې خوشحاله ساته ټول ډېره مهرباني and she is here for a few days. Okay, Pathan, I with Shafaf Urdu. Yes, with Shafaf Urdu because گھر میں ہم اردو بولتے تھے امی میری پنجابی تھی ابو میرے پٹھان تھے تو اب ہم بین درمیان میں اردو بولتے تھے اس لیے اردو ٹھیک ہے اور ویسے بھی مجھے اردو بہت پسند تھی میں نے اردو پڑھی بھی ہے آئی لو اردو اور جن لوگوں کو اردو نہیں آتی خاص طور پہ جو یہاں آ جاتے ہیں پھر ان کو اردو نہیں آتی تو مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے بچوں کو اردو سکھائیں ضرور جو باہر رہتے ہیں ہیلو گرینڈ ماں سیدہ فاطمہ گیلانی جی بہت شکریہ السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام ہاؤ آر یو ہیلو 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 نانی دادی پھپھو چاچی سب کچھ ہوں میں جی تو بیٹے آپ پوچھ رہے تھے کہ اکیلا پن ہے جی اکیلا پن ہے بالکل میں یہاں بھی دیکھتی ہوں یہ لوگ سارا دن کام کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں کھانے کے لیے اٹھتے ہیں اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں باتھ روم جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں بڑا مشکل ہے باہر بھی جو لوگ جاتے ہیں اب میرا خیال ہے کام کا ورک فرام ہوم بھی بہت ہو رہا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے اکیلا پن آتا ہے پریشانی آتی ہے ڈپریشن آتا ہے لونلی نیس تو ہے نا جب اپنا ملک چھوڑ کے آتے ہیں تو میں اسی لیے کہتی ہوں کوشش تو کریں کہ اپنے ملک میں ہی رہ لیں لیکن بچے ہیں بچوں کو سمجھ نہیں آتی یہاں پہ جب زندگی جو ہے نا جب ہوتی ہے تو پھر مشکل ہی ہوتی ہے آئی تھنک یو آر کشمیری آئی ایم پٹھان فرام مردان تو جناب بات یہ ہے کہ دعا کریں اللہ سے لو لگائیں اپنے کنیکشنز نہ توڑیں بات کرتے رہیں لوگوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے جو بھی خاندان کے لوگ ہیں اب تو فون ہے اتنی آسانی ہے تو ضرور بات کر کے رکھیں فونوں میں رابطے رکھیں اور یہاں بھی جہاں بھی آپ لوگ ہیں اپنی کمیونٹی اپنے پاکستانی لوگ ان کے ساتھ رابطے رکھیں یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کوئی نہیں ہے ان کے ارد گرد کوئی پاکستان نہیں ہے محسن وانی آپ کہاں سے ہیں دانش تنویر السلام علیکم وعلیکم السلام میں جی لاہور سے ہوں لیکن اس وقت برسٹل انگلینڈ یو کے میں بیٹھی ہوئی ہوں اپنی بیٹی کے پاس آئی ہوں تو بس یہ ہے کہ لونلینس تو ہے یہ بات تو صحیح ہے اور پھر ویکینڈ پہ یہ لوگ گروسری کر لیتے ہیں ایک دن کہیں کوئی سیر کر لیتے ہیں تو بالکل بہت بہت دعائیں ہیں آپ سب کے لیے محسن وانی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ آسانیاں کرے سارے مسئلے حل کرے سارے لڑائی جھگڑے سب ختم کریں میں تو کہتی ہوں یہ لڑائی جھگڑے کس چیز کے لیے ہوتے ہیں کتنا پیسہ چاہیے کتنی سلطنت چاہیے سارے بادشاہ چلے گئے ہیں نا ہاں ہر کوئی چلا گیا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جسٹس دے بہت دعائیں ہیں جسٹس ہی تو پریویل نہیں کرتا جسٹس ہی تو نہیں ہے مسئلہ ہی سارا یہ ہے غزالہ خان آئی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام خوش رہیے تو دعائیں ہیں دعائیں تو کر رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں پر ہم مسلمان بھی کتنے ہیں اور کیسے ہیں جو ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی بہت مشکل ٹائم آ گیا ہے طاہرہ حسن کیا آپ سیمی نورین ہیں جی طاہرہ حسن میں بالکل سیمی نورین ہوں اور آپ کون ہیں اور کہاں سے اور آپ نے مجھے کیسے پہچانا بہت شکریہ میں جناح کالج میں بھی پڑھتی رہی ہوں اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی تھی اور بھی ادھر ادھر رہی ہوں ریڈیو میں بھی جاب کی ہے ٹی وی میں بھی تھوڑی سی نیوز وغیرہ ہی پڑھی ہیں بس اور باقی بس ایئر فورس میں میرے ہسبینڈ تھے جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں یہ میری کہانی ہے جی بالکل ہر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کے اسٹرگلز آسان کرے میں وہی بتا رہی تھی نا کہ میرا جو داماد کہہ رہا تھا کہ ہر کوئی اسٹرگل میں ہے ہر ایک کے لیے کوئی مشکل ہے تو اب مشکلات سے پریشان نہ ہو یہ لونلینس بھی پریشانی ہے اکیلا پن پریشانی ہے تو آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اگر بالکل لونلینس ہے تو پھر کیا کریں آپ کوئی اگر پڑھائی نہیں کر رہے جاب کر رہے تو شادی کر لیں میں اسی لیے کہتی ہوتی ہوں کہ شادی جلدی کر لیا کریں اچھا ہوتا ہے کوئی ساتھی آ جاتا ہے اچھا ساتھی آ جائے تو ایچ ڈی گمیرز ہائے ہیلو جی وعلیکم ہائے ہیلو آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے نہیں جی میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں ہے میں بس یہاں پر ہوں اور فیس بک پر ہوں فیس بک کو ضرور جوائن کر لیں کیونکہ اس میں بھی میں ڈالتی رہتی ہوں
اور بس یہاں ڈالتی ہوں، اور زیادہ ہمت نہیں ہے، اتنا کچھ مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اتنا کچھ میں سیکھ بھی نہیں سکتی اس عمر میں، یہ بھی پتہ نہیں، بس اپنوں کی محنت کے ساتھ میں آ گئی ہوں، ورنہ تو مجھے شروع میں تو فون ہی نہیں لینا تھا، میں تو فون ہی نہیں لیتی تھی، میں کہتی تھی یہ تو فون ہی جو ہے نا مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتا، لیکن میرے بیٹے نے مجھے میرے ایک برتھ ڈے پہ لا کے ہی دے دیا، کہتے ہیں ماما پکڑیں آپ کے پاس ہوگا تو جی جے سی ڈبلیو میں بھی آپ تھیں، پریزیڈنٹ بھی تھیں، جی جی بہت شکریہ طاہرہ حسن، بالکل میں اپنے کالج کی پریزیڈنٹ تھی، الیکشن بھی لڑا تھا، اور میں اسی دوران اپنے ہاسٹل میں رہتی تھی، تو ہاسٹل کی ہیڈ گرل بھی تھی، ایک جگہ پہ دو کام کر رہی تھی۔ آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہے؟ جی میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے، آسٹریلیا میں ہوتی ہے، چھوٹی بیٹی یہاں پر ہے، اس نے لم سے پڑھا ہے، بس کچھ نہ کچھ پڑھا ہے امریکہ بھی گئی تھی، وہاں سے بھی پڑھائیاں کی ہیں۔ پڑھائیوں میں نے ان لوگوں کو بہت ڈالا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں آپ سب سے بھی التماس اور التجا کرتی ہوں کہ بچوں پہ نظر رکھیں، بچوں پہ محنت کریں، ان کو نماز قرآن کی بھی تعلیم دیں، اور پڑھائی کے لیے ساتھ میں ہی بیٹھتی تھی، میں ہی پڑھاتی تھی، کیونکہ اسکول تو آپ بھیج دیتے ہیں، پر اسکول میں وہ بات نہیں ہوتی جو کہ آپ خود پڑھا سکتے ہیں۔ تو بالکل طاہرہ حسن، بہت اچھا لگا، آپ نے مجھے پہچان لیا، مجھے بہت سے لوگ جو ہے نا آتے ہیں، اور مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیمی نورین ہیں، تو جی بالکل میں سیمی نورین ہوں، جی میرے ہسبینڈ کا نام ہے، شادی کے بعد اب سیمی وجی ہو گئے ویسے تو اب بچیاں نام نہیں بدلتی، نہ ہی بدلتے، ہم بھی نام تو کیا تھا پر بدل لیا اس وقت جوش میں، پیار و محبت میں ورنہ میرے بچوں نے نہیں بدلا، میری بہو نے بھی نہیں بدلا، وہی نام ہے جو چل رہے ہیں، باپ کا نام ساتھ ہے۔ پلیز ٹیل می واٹ از دا اسکوپ آف ڈاکٹر ان یو ایس اے۔ ڈاکٹر کا جو اسکوپ ہے نا وہ تو ہر جگہ ہی اب مشکل ہو گیا، کیونکہ مشکل سے مشکل آگے جانا ہے، اور پڑھائیاں بہت زیادہ ہیں، اور کہیں جا کے بہت ہی عرصے بعد آپ کچھ بنتے ہو، تو جہاں پر آپ ہیں وہاں پر تو پہلے آپ پڑھیں، اپنی تعلیم مکمل کریں، جتنی بھی کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ اگر وہیں پر آپ رہیں، کیونکہ وہی والی پہلے بیٹے والی بات کی یہاں پر بڑی لونلی لیس ہے، میں اکیلا پن محسوس کرتا ہوں، تو باہر آ کے کچھ عرصے کے لیے تو ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ہیلو بھارتی جے بلاگز ہیلو کہہ رہی ہیں، جی ہیلو ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ تو بات یہ ہے کہ باہر کے جو کہتے ہیں نا ڈھول وہ سہانے ہیں، تو قریب والے ڈھول جو ہے نا وہی پیٹتے رہیں تو بہتر ہے سچ کہہ رہی ہوں میں، یہ میرا تجربہ ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا بس اپنا اپنا ہی ہے، دیکھیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ دور ہیں، اپنوں سے دور ہیں، وہاں پر تو جو سارے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بیٹیاں شادی کر کے آ جاتی ہیں، ان کے مسئلے ہوتے ہیں بعد میں تو ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہیں، ماں باپ آ جاتے ہیں، یہاں تو پھر بہت دوری ہو جاتی ہے۔ ہیلو میم، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ، تھینک یو ویری مچ، ہاؤ آر یو؟ تو زندگی جو ہے نا بس دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے، کبھی بارش اور کبھی دھوپ، جیسے یہاں انگلینڈ کا موسم ہے ایسے ہی زندگی بھی ہے، تو جو ادھر ادھر آپ کو چیزیں ملتی ہیں نا ان کو مکس اینڈ میچ کرتے رہیں اور زندگی کو گزارتے رہیں، ہیں ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہی زندگی ہے، زندگی کو خود ہی آپ نے اپنے لیے اس قابل بنانا ہے، آپ اپنے لیے خود ہیں، آپ نے اپنے لیے خود ہی کچھ مواقع پیدا کرنے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں دیکھ لیجئے میں کیا کر رہی ہوں، آپ کہاں سے ہو؟ توصیف عالم آئے ہیں، جی میں بتا رہی ہوں کہ پاکستان سے ہوں، لیکن برسٹل میں انگلینڈ یو کے میں اس وقت بیٹھی آپ سے مخاطب ہوں۔ اپنے لیے جو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے۔ طاہرہ حسن کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بال بھی اتنے ہی لمبے ہیں، میرے بہت لمبے بال ہوتے تھے، بہت لمبے، اور لوگ دیکھتے تھے آ کے، میں ہاسٹل میں ہوتی تھی تو لڑکیاں آ کے نا ایک دوسرے کو دکھا رہی ہوتی تھی کہ اس کے بال دیکھو ماشاءاللہ۔ توصیف عالم کہہ رہے ہیں تو جی نہیں اب اتنے لمبے نہیں ہیں، کیونکہ خراب ہو گیا آہستہ آہستہ، پھر کاٹ دیے، پہلے اتنے کاٹے پھر اتنے کاٹے، تو اب بس اتنا ہے کہ چھوٹا سا جوڑا بن جاتا ہے، بلکہ کہیں کہ جوڑی بن جاتی ہے۔ السلام علیکم، توصیف عالم کہہ رہے ہیں، جی وعلیکم السلام۔ بہت اچھا لگا مجھے نا، بہت ساری فرینڈز ملی ہیں اس یوٹیوب کے ذریعے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے، دیکھیں یہ تو فائدہ ہے نا، اور سب مجھ سے پوچھتی ہیں آپ سیمی نورین ہو؟ جی جی میں سیمی نورین ہوں، میرا خیال ہے میں ہیڈرنگ ہی بنا دوں اس کی اس دفعہ کہ میں سیمی نورین ہوں سلامت رہیں، طاہرہ حسن کہہ رہی ہے، بہت بہت شکریہ طاہرہ حسن، آپ ضرور جوائن کریں میری جو ہے نا فیس بک پہ بھی، اور پھر وہاں ہم میسنجر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ توصیف عالم کہہ رہے ہیں آئی ایم فرام انڈیا، جی بہت اچھا لگا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔
تو زندگی میں بس پریشان نہیں ہونا. زندگی میں ارد گرد بڑے عجیب و غریب واقعات آ رہے ہیں جو کبھی کبھی رات کو سونے بھی نہیں دیتے. پریشانیاں آ جاتی ہیں دماغ پہ جو اثر کرتے ہیں. جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, جو بھی ہم نیوز دیکھتے ہیں, نیوز خاص طور پہ, میں نے تو اب نیوز چھوڑ دی ہیں. بھارتی آئے ہیں ولاگ, آئی ایم فرام بہار, ویلکم ویلکم. بہت اچھا لگا ہے. آج تو بہت سے لوگ مجھے ماشاءاللہ جوائن کر رہے ہیں اور مل گئے ہیں. تو جو ارد گرد میں جو آپ نیوز دیکھتے ہیں, جو ادھر ادھر حالات اور واقعات گھر میں ہو رہے ہیں یا پھر ملک میں ہو رہے ہیں یا دنیا میں ہو رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر اثر انداز تو ہوتا ہی ہے نا, ضرور ہوتا ہے. تو اثر انداز کیا ہونا ہے, دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. میں کوئی کمنٹ اگنور نہیں کر رہی. کون سا کمنٹ تھا, سوری, کیونکہ اتنے سارے کمنٹ آ گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اگنور ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں. بہت بہت سے مسئلے مسائل ہیں. توصیف عالم امی جی, آپ سے میسنجر پہ بات ہو سکتی ہے. میں میسیج کر دیتی ہوتی ہوں, وائس میسیج کر سکتی ہوں. اگر آپ مجھے فیس بک پہ بتائیں کہ میں نے وائس میسیج کیا تو میں جواب دے دوں گی, کیونکہ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں. اگر میں بات کروں تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہے. تو اب میں میسنجر پہ نہیں جاتی, میں ڈائریکٹ ہی جواب دے دیتی ہوں. فیس بک پہ بھی میں فوراً جواب دے دیتی ہوں. آپ لوگ چیک کریں, میں ہر کمنٹ کے نیچے جواب دیتی ہوں. کوئی سوال ہو میں اس کا جواب دیتی ہوں, کوشش ضرور کرتی ہوں. تو یہ بات چیت ہی ہے نا, یہ دل کی باتیں ہیں جو میں کر رہی ہوں. ہم یہاں پر بیٹھے بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو جواب بھی دے رہی ہوں. اور جو مسئلے مسائل جہاں جہاں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے. شیعہ اور سنی آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں, میں کیا جواب دوں اس بات کا, کیونکہ میں اس بات کا جواب دینا ہی نہیں چاہتی ہیں. اب اس معاملے میں تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. ایسے سوال نہ کیا کریں, ہیں, ایسے سوال نہ کیا کریں. بس ہم مسلمان ہیں سب, ہے نا, پاکستانی ہیں. دیٹ شوڈ بی انف فار اس, ہے نا. کیا خیال ہے, جواب دینے کو دے بھی سکتی ہوں, پر کیا فائدہ, ہے نا. ایسے سوالات سے اجتناب ہی برتنا چاہیے. عام باتوں کا جواب میں ضرور دے دیتی ہوں آپ کو. آئی ایم حسینی, اوکے, بہت اچھی بات ہے, خوش رہیے آپ. پاکستان کو مس کرتی ہیں اپنا. کاسیا نڈوسا یاد آتا ہے, دانش تنویر کے آگے. جی دانش تنویر بالکل یاد آتا ہے. اور مجھے میرا مالی جو ہے نا روز تصویر وہاں کی اور ویڈیو بنا کے بھیج دیتا ہے کہ دیکھیے آپ کا لون میں نے ٹھیک رکھا ہوا ہے. تو شکر ہے اللہ کا. اور پاکستان بھی یاد آتا ہے. بس اب تو تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں, جو دن قریب آ رہا ہے تو بیٹی بھی اداس ہو رہی ہے, اور مجھے بھی اداسی تو ہے, پر اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. وہاں پر جو مزہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا, جو سکھ اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے. تو یہ بلخ بخارا ہے, ٹھیک ہے. اپنے بچوں کے پاس جائیں, رہیں, ضرور جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے وہ کیسے رہ رہے ہیں, ان کی زندگی کیسی ہے, ان کا آپس میں سلوک کیسا ہے. یہ ماں باپ کے لیے بڑا ضروری ہے. بیٹیوں کو شادی کر کے یوں ہی نہ چھوڑ دیں, بھیج نہ دیں کہ بس بھیج دیا, بس اب ٹھیک ہے فون پہ بات کر لیا. یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو بس ہم اسی لیے آئے تھے, ہم نے ان کا گھر بھی دیکھا, ان کے حالات دیکھے, اور شکر ہے اللہ کا سب خیر خیریت ہے. اپنے لوگوں سے ملے, میں نے ویڈیوز بھی ڈالی ہے اپنے ماموں مانی سے. میں 32 ایئرس کے بعد ملی ہوں. میں لنڈن آئی ہوں. میں آئی تھی جب ہدا پیدا ہوئی تھی, میں اپنے امی ابو کے پاس چھوڑ کے اس کو آئی تھی, تینوں بچوں کو. ہم دونوں آئے تھے فرانس میں, وجی کا کوئی کام تھا, اور پھر اس کے بعد ہم یہاں آئے تھے, اور فیری پہ آئے تھے. جوان تھے اس وقت, جوانی تھی, اور دل بھی کرتا تھا کہ گھومے پھرے, اور بہت گھومے پھرے تھے. رمضان تھا, روزے رکھے ہوئے تھے, سردی تھی سخت, جنوری کا مہینہ. تو سب یادیں ہیں, اور یہ یادیں جو ہے نا یہ رہ جاتی ہیں. اب جو ہے بس یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہمت نہیں ہے, زیادہ بھاگ دوڑ نہیں سکتے, لیکن جتنا کچھ میں کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں. یہاں پر بھی ان کے گھر میں بھی کوشش کرتی ہوں. اچھا مہمان بننا چاہیے. اگرچہ میں مہمان نہیں ہوں, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ سارے کام ان کے کر دوں, اور زیادہ تنگ نہ کروں ان کو, ہے نا. کوئی بات نہیں بیٹا, کوئی بات نہیں. آپ نے کویشچن کیا, اصل میں چاہتی نہیں ہوں کہ ایسی چیزوں کا یہاں پر جواب دیا جائے, بٹ دیٹس فائن, کوئی بات نہیں. ہاں, راجہ خرم آئے ہیں, سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام راجہ صاحب, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, خوش رہیے جہاں بھی رہیے. بس پریشان نہ ہوئیے, زندگی میں آزمائشیں آئیں گی اور زندگی میں تکالیف آئیں گی. ارد گرد کے حالات آپ کو متاثر کریں گے, ہر ایک کو کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ نہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں کہتے. ارد گرد کے حالات تو متاثر کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی وہ جو ہے نا پکے وہاں پر رہ جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں. زمزم آٹو, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
راج خرم کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ وعلیکم السلام سب کو۔ ماشاءاللہ اتنے لوگ آ گئے، آج تو میری عید ہو گئی سچ مجھ برسٹل میں عید ہو گئی، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، اور بات یہ ہے کہ بس زندگی کو گزارتے رہیں۔ بلیک کیٹ آ گئی ہیں ویئر آر فرام یو فرام؟ آپ کیسی ہو؟ میں جی ٹھیک ہوں، زمزم آٹو اور بلیک کیٹ، میں پاکستان سے ہوں، میں بتا رہی ہوں میں اس وقت البتہ لنڈن میں لنڈن میں نہیں سوری برسٹل میں ہوں، لنڈن گئی تھی لیکن واپس آ گئے ہیں ہم لوگ، تو میں ہوں یہاں پر موجود ہوں۔ سیدہ فاطمہ گیلانی کہہ رہی ہیں اللہ حافظ، اللہ حافظ جی، خوش رہیے، اسی طرح ساتھ دیتے رہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا کرائے، اچھے فیصلے کریں زندگی میں۔ دوسرے ملک جاتے ہیں تو سوچ سمجھ کے جائیں اور اپنے فیصلوں کو پھر اس پہ قائم رہیں، پھر مشکل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کشتیاں بالکل جلا کے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر مشکل پیش آتی ہے تو اب آپ دوسروں کو کہہ بھی نہیں سکتے، پیسہ بھی سارا خرچ کر دیا، وہاں پہ آپ کو مشکلات پیش آئیں، تو اچھا سا اگر کوئی پڑھائی لکھائی کی ہوئی ہے، اچھی کوئی جاب مل گئی ہے تو دین اٹس گڈ، آپ لوگ آئیں، لیکن یہ ہے کہ ڈیسیژن جو ہے نا وہ رائٹ ہونا چاہیے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آئی ڈو ناٹ بلیو ان ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژن، آئی ٹیک اے ڈیسیژن اینڈ میک اٹ رائٹ۔ تو اگر کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس پہ قائم رہیں اور اس کو ٹھیک کریں۔ میشا گیلانی آ گئی ہیں، السلام، وعلیکم السلام کیا حال ہے جی؟ میشا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے لاہور کا؟ ماما کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے بڑے عرصے بعد آئی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ اسٹل ولز آئے ہیں، علی از مائی بیبی، اوکے جی ماشاءاللہ، اوکے آپ علی کی ماما ہیں خوش رہیں خوش رہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اور بہت لمبی بات ہو گئی، میرا پلان تو نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی بات کروں گی ماشاءاللہ، لیکن اتنے سارے لوگ آ گئے کہ بس پھر اتنی لمبی بات کرنی پڑی ہے بہت بہت اچھا لگا آج، واقعی بہت مزہ آیا آج، مجھے اتنے لوگ مل گئے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ضرور شیئر بھی کریں۔ 1000 سے زیادہ میری ویڈیوز ہو گئی ہیں، شارٹس بھی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتی ہوں، اور میرا مقصد اور کچھ نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں کوئی اچھی بات پہنچا دوں۔ اور راج خرم ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں یہ سوال دیکھیں ابھی مجھ سے کسی اور نے کیا تھا، تو بس ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیا خیال ہے؟ آنٹی سیمیا، ہاؤ از لائف ان UK ایز اسٹوڈنٹ؟ دیکھیں لائف ٹف ہے، اسٹوڈنٹ ہوں یا شادی کر کے آئیں، اٹس ٹف اینڈ اٹس ہارڈ، اور یہاں بھی کوئی آسانیاں ایسی نہیں ہیں، یہاں بھی مہنگائی ہے، یہاں بھی آپ کو بجلی کی فکر ہوتی ہے، یہاں بھی آپ کو گیس کی فکر ہوتی ہے، ہاں انٹرنیٹ البتہ بہت اچھا چلتا ہے سنا ہے پاکستان میں آج کل انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے، یہاں پر تو ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، شاندار، دیکھیں میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، 2 فون لگا کے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایک دفعہ بجلی گئی ہے، نہ کبھی پانی گیا ہے، یہ فوائد تو بھئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ فوائد اور نقصانات آپ سوچ سمجھ کے آئیں، خود ہی دیکھ لیں کہ آپ نے اگر یہاں پر آنا ہے۔ اچھا اوکے سیمیا، آئی ایم بوائے ناٹ ماما، اوکے آپ لڑکے ہیں، اوکے جی ٹھیک ہے، غلطی سے میں نے دوسرے کو کہہ دیا تھا، تو تھینک یو۔ ماما بھی ٹھیک ہے، لاہور میں بہت بارش ہو رہی ہے، مس یو آنٹی، میشا گیلانی کہہ رہی ہیں جی اچھی بات ہے، بارش ہو رہی ہے، یہاں تو ہر وقت ہی بارش ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، اس وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی اچھا موسم ہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ لائف بھی بڑی مشکل ہے، پیسہ ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ اکیلا پن ہو جاتا ہے، تو کئی کوئی فرینڈز وغیرہ بنا لیں تو ٹھیک ہے، زندگی تو گزارنی ہے۔ غزالہ خان، میں انڈیا سے ہوں، آپ کی باتیں بہت اچھی لگیں، تھینک یو ویری مچ، ویلکم، دیکھتے رہیں، ضرور شیئر بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ میرے سبسکرائبرز خوب سارے ہو جائیں، سبسکرائبر زیادہ ہوں گے تو ویورشپ زیادہ ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی ہے نا؟ بس یہ خوشیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، کسی کی کوئی خوشی ہے، کسی کی کوئی خوشی ہے، کسی کو خوشی ہے انگلینڈ میں آ کے رہ لے، کسی کو خوشی ہے پاکستان میں ہی خوش ہو لے، ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی رہتی ہے زندگی میں۔ خنسا فیض آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں انٹرنیٹ بہت ہی خراب ہے آج کل، جی میں نے یہی سنا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، خرابیاں دور کرے ہمارے پاکستان کی، اللہ رحم کرتا رہے۔
مجھے کچھ سجیسٹ کریں، پاکستان میں جاب نہیں مل رہی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں بھی محنت کریں اور اپنا ہی کوئی کام شروع کر دیں، اور جو بھی کام ملتا ہے اس کو آپ لے لیں، چھوڑیں نہیں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اتنے اگر تنکے ابھی ملتا ہے تو وہ بھی لے لیں، چھوٹا سا کام کریں، کوئی بھی کام کریں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ سوچ سمجھ کے کریں، جو فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے کریں، اور پھر اس کو اسٹک ٹو اٹ، پھر آپ نے وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا تھا، کہتا تھا کہ آپ یہاں پر آ کر ٹیکسی بھی چلا لیں تو بڑا منافع ہے، لیکن آسانی تو نہیں ہے، وہ تو بڑا پرانا رہ رہا تھا، اس کو آرام سے ویزا مل گیا، وہ یہاں آ گیا۔ اب تو ویزے ہی نہیں ملتے، اب تو یہاں آنے نہیں دیتے، باہر نہیں آ سکتے، باہر آنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، کوشش کریں، اچھی طریقے سے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ تو لکھ کر رکھا ہے نا۔ وہاں سنا ہے ایک دن کی ارننگ پاکستان میں پورے منتھ کی سیلری بنتی ہے۔ بس سنی سنائی پہ نہ جائیں، اور جو اپنے پاس ہے اتنی سی بھی چیز ہے تو اس میں خوش ہو۔ اپنا جو ہے نا ارد گرد کا ماحول، اپنے لوگ جو قریب ہوتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی اور ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ یہاں پر سب کچھ ہے، کھا لو پی لو، فریج میں رکھ لو، اکیلے بیٹھے ہو گھر میں، نہ کوئی کپڑے کوئی دکھا کے کسی کو مزہ کرو، نہ کوئی کیا ہے کیا ہے۔ پرانے جو لوگ رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے سب ٹھیک ہے نا جی، بس ایسا ہی ہے۔ تو آنٹی لائف میں انسان ایک ایم کرے، جی بالکل ایک ایم کرے، بالکل صحیح میشا آپ کہہ رہی ہیں، تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ ہم جو یہ ہے نا بہت سارے ایم کرتے ہیں نشانہ، تو وہ کہیں پہ نشانہ تو کہیں پہ کیا وہ پھر کام خراب ہوتا ہے۔ نشانہ ایک ہی رکھیں، ایم ایک ہی رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دے، دین اور دنیا کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی دے، انشاءاللہ دے گا۔ بس پختہ ایمان رکھیں اور اپنا کام دل و جان سے کریں، اور کنسسٹنسی از دا کی، اور کمیونیکیشن، یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ آپ اکیلے انجوائے کر رہی ہیں، ہمارا دل کر رہا ہے۔ ایس ایس لائف آئی ہیں، السلام علیکم، میشا گلانی کہہ رہی ہیں آمین۔ آمین ثم آمین۔ کافی لمبی بات ہو گئی، میں اسی طرح آتی رہوں گی۔ مجھے ڈھونڈیں یوٹیوب پہ، اور مجھے ضرور جوائن کیجئے ضرور، اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ خوش رہیں جہاں جہاں رہیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو۔ السلام علیکم۔